کسی شہر میں ایک بوڑھا ماہی گیر اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ بڑی مدتوں بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی۔ بیٹے کا نام منیر اور بیٹی کا نام بدر رکھا گیا۔ ماہی گیر روز دریا سے مچھلیاں پکڑتا اور بیچ کر گزر بسر کرتا تھا۔ آمدنی کم تھی مگر وہ دونوں میاں بیوی نہایت نیک، سخی اور رحم دل تھے۔ ہر ہفتے ایک بہت ضعیف عورت محلے میں آیا کرتی۔ بچے اسے تنگ کرتے لیکن بدر ہمیشہ اسے اپنے گھر بلاتی، روٹی کھلاتی اور راستے تک چھوڑ آتی۔ ایک دن اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی، میں اندھے کنویں میں رہتی ہوں، اگر کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو وہاں آ کر مجھے پکارنا۔ ایک روز ماہی گیر کو بخار آ گیا تو بدر اس کے ساتھ دریا پر گئی۔ بادشاہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ اس نے بدر کو دیکھا اور اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر ماہی گیر کو محل میں بلوا لیا۔ وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ ماہی گیر کو ایسا کام دو جو وہ انجام نہ دے سکے تاکہ وہ مجبور ہو جائے۔ چنانچہ ماہی گیر کو حکم دیا گیا کہ 6 ماہ کا بولنے والا بچہ لے آؤ ورنہ اپنی بیٹی کو بادشاہ کے حوالے کر دو۔ ماہی گیر غمگین ہو کر گھر آیا اور بیوی کو سارا حال سنایا۔ بدر یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ وہ شام ہی اندھے کنویں پر پہنچی اور پکارا، بوڑھی ماں کہاں ہو؟ آواز آئی، میں کنویں کے اندر ہوں، کہو بیٹی کیا چاہتی ہو؟ بدر بولی، مجھے 6 ماہ کا بولنے والا بچہ چاہیے۔ جو جواب آیا، کل صبح آنا، تمہیں بچہ مل جائے گا۔ اگلے دن بدر جب کنویں پر گئی تو 2 ہاتھ باہر نکلے جن میں ایک بچہ تھا۔ بدر نے بچہ لے جا کر اپنے باپ کو دیا۔ ماہی گیر اسے دربار میں لے گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اے بچے، کیا تم بول سکتے ہو؟ بچہ مسکرا کر بولا، کیوں نہیں؟ جس ملک کا بادشاہ رایا کی بیٹیوں پر بری نگاہ رکھے وہاں 6 ماہ کے بچے نہیں بولیں گے تو کیا کریں گے؟ بادشاہ شرمندہ ہوا اور ماہی گیر کو انعام دے کر رخصت کر دیا۔ کچھ برس بعد جب منیر 12 سال کا ہوا تو ماہی گیر نے اسے مکتب میں داخل کرایا۔ وہاں بادشاہ کا بیٹا بھی پڑھتا تھا۔ منیر ذہین، خوبصورت اور محنتی تھا جبکہ شہزادہ کم عقل اور بدصورت تھا۔ شہزادہ اکثر اسے تنگ کرتا مگر منیر کہتا، تیرا چہرہ تو میرے جوتے کے برابر بھی نہیں۔ ایک دن شہزادے نے شکایت کر دی۔ استاد نے منیر کو بری طرح پیٹا۔ منیر گھر آ کر بولا، میں اب مکتب نہیں جاؤں گا۔ زخم ٹھیک ہونے پر وہ مچھلیاں پکڑنے دریا گیا۔ جال میں ایک سرخ مچھلی آئی۔ جب وہ اسے پکڑنے لگا تو مچھلی بولی، بھائی منیر، مجھ پر رحم کرو، میں دریا کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو ہمیشہ تمہاری مدد کرتی رہوں گی۔ منیر کو ترس آیا اور اس نے مچھلی کو چھوڑ دیا۔ کچھ دن بعد وزیر نے منیر کو بلایا اور کہا، بادشاہ کا حکم ہے کہ شہزادے کی شادی کے لیے ملک لالہ زار جا کر شہزادی گلے لالہ کو لاؤ، ورنہ 1 مہینے میں نہ لائے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ منیر پریشان ہو کر گھر آیا۔ بدر نے کہا، میں اندھے کنویں والی بوڑھی سے مشورہ لیتی ہوں۔ منیر کو سرخ مچھلی کا وعدہ یاد آیا۔ وہ دریا گیا تو وہیں مچھلی ایک حسین لڑکی کے روپ میں نکلی اور بولی، میں تمہاری مدد کروں گی۔ بادشاہ سے کہو ایک جوہر نگار کشتی بنوائے جس میں کئی کمرے ہوں اور ہر کمرہ قیمتی لباس اور سامان سے آراستہ ہو۔ تم اس کشتی میں بیٹھ جانا، میں خود تمہیں ملک لالہ زار پہنچا دوں گی جو سمندر کے ایک جزیرے کا نام ہے۔ منیر نے ایسا ہی کیا اور دریا کی شہزادی کی مدد سے گلے لالہ کو کشتی میں سوار کر کے لے آیا۔ جب شہزادی گلے لالہ محل پہنچی تو بادشاہ نے شادی کی تیاریاں شروع کیں۔ گلے لالہ نے شہزادے کو دیکھا تو نفرت سے کہا، میں اس بدصورت شہزادے سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے بہانہ بنایا کہ میری ایک انگوٹھی دریا میں گری تھی، جب وہ مل جائے گی تب شادی کروں گی۔ وزیر نے منیر کو حکم دیا کہ انگوٹھی تلاش کرے۔ دریا کی شہزادی نے وہی انگوٹھی منیر کو دے دی۔ جب گلے لالہ کو انگوٹھی ملی تو
وہ حیران رہ گئی اور نئی چال چلی۔ اس نے کہا شادی سے پہلے ہماری رسم پوری ہو کہ 2 بڑے ٹب لائے جائیں، ایک میں کھولتا ہوا دودھ اور دوسرے میں ٹھنڈا پانی۔ پہلے شہزادہ کھولتے ہوئے دودھ میں کودے، پھر ٹھنڈے پانی میں۔ وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ پہلے منیر سے یہ کام کروایا جائے۔ منیر نے دعا مانگی، دریا کی۔ شہزادی نے اپنی انگوٹھی اسے پہنائی اور کہا ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ منیر نے اللہ کا نام لے کر کھولتے دودھ میں چھلانگ لگائی۔ اسے گرمی کے بجائے ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ جب وہ باہر نکلا تو پہلے سے کہیں زیادہ حسین اور تندرست تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ، وزیر اور شہزادہ لالچ میں ایک ساتھ ٹب میں کودے اور جل کر راکھ ہو گئے۔ اس کے بعد شہزادی گل لالہ نے منیر سے شادی کر لی۔ لوگوں نے مشورہ کر کے منیر کو بادشاہ اور گل لالہ کو ملکہ تسلیم کیا۔ انہوں نے کئی دن تک غریبوں کو کھانا کھلایا اور ملک خوشحالی سے بھر گیا۔